قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى، اور جو مرد اور عورت بھی نیک عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والے ہوں، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ بر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے اور آخرت میں ثواب کا باعث اور سبب بننے کے لیے ایمان شرط ہے۔ چنانچہ غیر مسلم لوگ اگر دنیا میں اچھے اعمال بھی کرتے ہیں تو آخرت میں ان کو اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ دنیا میں اللہ رب العزت ان کو اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور کون ایسا شخص ہے جو دین کے اعتبار سے اچھا ہو اس شخص سے جو اپنے چہرے کو پورے بدن سمیت اللہ کے سامنے جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کا خوگر بھی ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کامیابی کا ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، کون سے عمل مقبول ہیں، کون سے مردود ہیں، اور کون سے افراد مقبول ہیں، کون سے مردود ہیں، کون سی اقوام مقبول ہیں اور کون سی مردود ہیں۔ تو گویا کہ سب کے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایک ضابطہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اور وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ممن اسلم وجہہ للہ، کہ وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دے، اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو، جس کو سادہ لفظوں میں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اخلاص ہو۔ اگر اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو عند اللہ وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور اخلاص کے بارے میں عربی کا جملہ ہے لبن الخالص، کہ خالص دودھ، اور خالص دودھ اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے اندر کسی اور چیز کی بھی آمیزش نہ ہو۔ اگر ذرہ بر بھی اس میں کسی اور چیز کی آمیزش ہے تو اس کو لبن خالص نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ کے لیے جو بھی کام کیا جائے خالص اللہ کے لیے ہو تو تب تو وہ خالص کہلائے گا اور اخلاص والا عمل کہلائے گا۔ اگر ذرہ بر بھی کوئی اور مقصد اس میں شامل ہو جاتا ہے تو اخلاص باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں وہ مشہور 3 لوگوں کا قصہ منقول ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سخی کو اور شہید کو اور عالم کو طلب فرمائیں گے، اور اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری چیز عمل صحیح ہے کہ اخلاص بھی ہو اور عمل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ہو۔ اگر عمل میں کچھ شرائط بڑھا دی جائیں یا کم کر دی جائیں، کچھ قاعدے ضابطے پابندیاں بڑھا دی جائیں یا کم کر دی جائیں تو وہ عمل درست نہیں رہتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہم نے ادا کی ہے، 2 رکعتیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اگر ہم 3 کر دیں تو وہ بھی صحیح نہیں، اور اگر 1 کریں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نماز صحیح وہی کہلائے گی جو اخلاص کے ساتھ بھی ہو اور عین اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے
مغضوب اور ضالین دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو اخلاص سے خالی ہیں، اور اس سے مراد یہود ہیں۔ چنانچہ یہود جانتے بوجھتے اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ نفاق ان کے اندر بڑی کثرت سے پایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اکثر و بیشتر منافقین یہود ہی میں سے تھے، اور اسی طرح اخلاص نہ ہونے سے شہوات وجود میں آتی ہیں، تو اخلاص کے بغیر کوئی فرد کام کرے تو وہ بھی گمراہی اور ذلت میں چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی قوم ایسا کرے تو وہ بھی گمراہی اور ذلت کی طرف چلا جاتا ہے۔ چنانچہ یہود ایک بڑی قوم ہونے کے باوجود گمراہ بھی ہے اور ذلت والی زندگی بھی گزارتی ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، مسکنت ہے، اس قسم کے الفاظ ان کے لیے بولے گئے۔ تو یہ نفاق کی وجہ سے ہے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور عیسائی ضالین سے مراد عیسائی ہیں کہ یہ ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے غلط کام کیا کرتے تھے، صحیح کام نہیں کرتے تھے۔ تو جو بھی شخص جہالت کی وجہ سے کوئی عمل کرتا ہے، وہ اگرچہ پورے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کا عمل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ٹھہرتا ہے۔ تو اگر کوئی فرد کامیاب ہونا چاہتا ہے یا کوئی قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اخلاص اور عمل درست کو اپنائے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی کمی واقع ہوگی تو یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، جو کفر اور شرک اور بدعات سے بالکل یک طرف تھے، یکسو تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔